مجھے زبیر صاحب یہ بتائیں، مجھے جو اس بجٹ میں ایک چیز بگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی گرینڈ ویژن نظر نہیں آ رہا تھا. مثلا جب چائنا نے سوچا کہ ہم دنیا کی پروڈکشن فیکٹری بنیں گے تو اس کے مطابق انہوں نے چیزیں کی. سنگاپور نے سوچا کہ ہم نے نالج اکانومی بنانی ہے، انہوں نے اس کے مطابق اپنا میسو انویسٹمنٹ کیا ایجوکیشن کے اندر، ریسرچ کے اندر، گلوبل ٹیلنٹ کو لانے میں. سملرلی اسی طرح نیدرلینڈ اتنا سا ملک ہے، انہوں نے کہا ہم نے ایگریکلچر میں بڑا پرووائڈ کرنی ہے چیزیں اور ہارٹیکلچر میں. انہوں نے اتنے سے ملک نے ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرز آف ایگریکلچر اس کے مطابق آیا. یہاں پہ مجھے کوئی سینس آف پلان نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ بس جو اب کام ہے بس چلا لو، پھر اگلے سال دیکھیں گے. ٹو مینی گرے ایریاز ہیو بین لیفٹ ان آنسرڈ. آپ کو کوئی پلان نظر آ رہا ہے سوائے اس کے کہ جسٹ سروائیونگ انادر 12 months؟ ایبسولوٹلی سروائیونگ. دیکھیں نا، 2-3 فنڈامنٹل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی، بے روزگاری ہو رہی تھی، غربت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کو کسی کو بھی ایڈریس نہیں کیا. یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بیسس پر ہم کہہ سکیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی. مطلب کارپوریٹ ٹیکس ریٹس، اگر ان کی لاجک دیکھیں زبیر، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے ریل اسٹیٹ میں یہ انسینٹیوز دیے ہیں، وہاں پہ کام بڑھے گا تو پروجیکٹس ہوں گے، نوکری ہوگی. ہم نے ایکسپورٹ والوں کو فنانسنگ دے رہے ہیں 4.5% پہ، ہم نے ان کے اوپر سے ٹیکسز کم کیے ہیں. اس کا آنسر بھی انہوں نے خود دے دیا نا. تو وہ کہتے ہیں نا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ تو آئے گا پاورٹی اور جابس پہ. نہیں دیکھیں نا، اگر ایکسپورٹس کا آپ نے کہا نا کہ جس طرح، اور خود جو ہدف رکھا ہے وہ 32 بلین ڈالرز رکھا ہے. یعنی کہ یہ وہ ہے ہدف جو 2022 میں اچیو ہوا تھا. اور اگر آپ اس کو اس سے کنیکٹ کریں جو احسن اقبال صاحب نے آج سے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم 30 سے 60 بلین لے کے جائیں گے. سو پہلے سال جو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ صرف 30 سے 32 بلین لے کے جا رہے ہیں. سو ویئر از دا ویژن؟ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. جب ریالٹی جب آپ کے اوپر آتی ہے اور آپ کو پروجیکٹ، اگر آپ نے 60 بلین پر جانا تھا تو اس سال آپ کو 40 بلین پر جانا چاہیے تھا. اینڈ دیکھیں نا، جو فنڈامنٹلس تھے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کیا بجلی کے حوالے سے کوئی کمی ہوئی ہے؟ ٹیکسز میں، انڈیویجل ٹیکسز میں کمی ہوئی ہے، اور سپر ٹیکس وہ جو چھوٹی کمپنیز ہیں ان میں 10 سے 8% جو بڑی کمپنیز میں ہے وہ ابھی تک ہے. سو ٹیکس ریٹس ول ریمین دا ہائیسٹ ان دا ریجن. تو ایسی کوئی انسینٹیو نہیں ہے ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، بجلی مہنگی ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے. جو ہماری دوسری ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کے پیپرز میں پڑھیں گے اور جس طرح سے ٹیکس انفورسمنٹ کرائی جائے گی، دیٹ ول ڈرائیو اوے بزنسز. سو وہ جو فنڈامنٹل آپ بات کر رہے ہیں نا، فنڈامنٹل بات نہیں ہوگی، اینڈ دیٹ ول ناٹ برنگ ان اینی انویسٹمنٹ، اینی میجر چینج ان دی انویسٹمنٹ. میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، بنگلہ دیش کا بجٹ بھی آیا ہے، وہ ہمارے سے $17 بلین زیادہ ہے، 6.5%. اب دیکھیے انہوں نے 40% آف ایکسپینڈیچر جو ان کا بنگلہ دیش کے بجٹ میں ہے وہ ڈیولپمنٹ اینڈ ویلتھ ایکومولیشن پہ ہے. 13% ان کا جاتا ہے انٹرسٹ پیمنٹس پہ. ڈیفینس انہوں نے دوسرے ہیڈ میں کیا ہوا ہے. ایجوکیشن کے لیے 11%، ون آف دا ہائیسٹ رکھا ہوا ہے. میکسیمم کوآپریٹ ریٹ وہاں پہ 30% ہے. تو مرتا صاحب، اگر یہ بنگلہ دیش کو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ ہر سال سیلاب آ جاتا ہے، مغربی پاکستان غریب ہو جاتا ہے، پال رہا ہے جناب ان کو، اور یہ اچھا ہے یہ علیحدہ ہو جائیں، ہم بڑی ترقی کر لیں گے. وہاں تو ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. تو واٹ آر وی ڈوئنگ رانگ ہیئر؟ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ انڈیویجول آپ کو پاکٹس ملتی ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہوئی ہیں، سیلری میں چلو کمی ہوئی، چلے اپنا ہی میس کلیئر کر رہے ہیں، بھلے مان لیں کلیئر تو کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا بوسٹ اکانومی کو اتنا ملے گا جتنی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک بات اور بھی بتا دیں نا بنگلہ دیش کے بارے میں کہ وہ بھی IMF پروگرام میں، اور ان کا اگلے سال کا گروتھ ٹارگٹ 6% ہے، کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بڑی سبسٹینشیل ہیں تو وہ گروتھ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ گروتھ آ سکے. ان کو ٹیکس لگانے کا بہت شوق ہے، وہ اسٹیٹسٹ ہیں، ان کے ذہن میں یہ کہ ہر چیز اسٹیٹ کے اندر ڈال دو، ٹیکس بڑھا دو، چاہے وہ اس کے اوپر ہو یا اس کے اوپر ہو. اب جو ہے نا، یہ آپ سوچ رہے تھے کہ کس چیز کا ویژن ہے؟ ویژن اپنی نوکریاں بچانے کا ویژن ہے، کیونکہ اب ان کی جان پہ آ گئی ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو پیچھے رہ جائیں گے. لیکن کیا کیا ٹیکس بریک دیے، نوکری پیشہ لوگوں کو دیے، ہم نے بات کر لی، میں نے پہلے بات کی. لیکن اب آپ نے بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹوں پہ ایکسائز ٹیکس ختم کر دی، یہ 0.1% لوگوں کو فائدہ ہوگا.
آپ نے کریڈٹ کارڈ اگر باہر پاکستان کے یوز کرو تو اس کے اوپر سے 5% سے 0.5% کر دیا. یہ بھی 1% لوگوں کو فائدہ ہوگا جو باہر جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ پہ ڈالرز کے اندر شاپنگ کرتے ہیں. تو ان کا وہ فوکس تو ہے ہی نا اس طرف کے ان لوگوں کے. لیکن جو دانیال کی بات تھی نا کہ اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے پاورٹی ریڈیوس ہو جائے، تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ایک چیز جو بات کہی گئی ہے کہ ہم بجلی کے اندر جو ہے نا، اور آئی ایم ایف کی یہ بات بھی آ گئی ہے کہ بجلی کے اندر آپ پاکستان آئی ایم ایف کو کہہ چکا ہے کہ اب ہم سبسڈیز نہیں دیں گے. 68% لوگ 2.60 کروڑ لوگوں کے پاس 200 یونٹ اور اس سے کم کا کنیکشن ہے، صرف 200 یونٹ لیتے ہیں. آپ ان کو اگر نکال دیتے ہیں اور سبسڈی نہیں دیتے اور ان کو 18, 20, 25 روپے کی بجلی دیتے ہیں تو آپ پاورٹی اور بڑھا دیں گے. اب آپ نے یہ کہا ہے، پہلے تو پاور منسٹری تو منع کر رہی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے، جبکہ اخبار میں آ چکی تھی. اس کے بعد اب انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بسٹ کے تھرو سبسڈی دیں گے، لیکن بسٹ کے تو ٹوٹل ریسیپینٹس اس سال کے بعد 1.10 کروڑ ہوں گے، جبکہ 2.60 کروڑ لوگوں نے 200 یونٹ کے کم کے کنیکشن ہے. تو بہت سارے لوگ باہر رہ جائیں گے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس سے غربت کم ہوگی، ان امپلائمنٹ کم ہوگی. آپ 20 سال کی زیادہ ترین ان امپلائمنٹ پرسنٹیج پہ آ گئے ہیں. اور میرے خیال سے جو ان کو سوچنا چاہیے تھا وہ یہ کہ ہم حکومت میں ایسے کیا بنیادی تبدیلیاں یا بنیادی ریفارمز کر سکتے تھے کہ جس کے تحت ہم ایک لو ایکویلیبرم سے جھٹکے سے جمپ لگا کے ہٹ کے ہائی ایکویلیبرم کی طرف جائیں، جس کے اندر آپ کا بہت سبسٹینشیل ریڈکشن ہوتا پی ایس ڈی پی اور صوبوں کے اے ڈی پیز میں، جس میں سبسٹینشیل ریڈکشن ہوتا ٹیکسز کے اندر اور بجٹ ڈیفیسٹس کے اندر، تو کہ آپ کی اکانومی میں گروتھ سپاٹ آئے. وہ اکنامی میں گروتھ سپاٹ نظر نہیں آتا.